شام غریبہ کے گزر جانے کے بعد جب فوجی یزید امام حسین کا سر کاٹ کے یزید کی دربار کے طرف جاتے ہیں اور یہ خوشی سے کہتے ہیں کہ اس سر کے وزن جتنا ہمیں سونا ملے گا، تو ایک ظالم جس کا نام حارث ابن زبیر تھا تو وہ یہ سوچتا رہا کہ کاش میں حسین کا پامال جسم یزید کے دربار لے کے پہنچوں اور اسے دکھاؤں اور وہ خوشی سے جھوم کے میری جھولی سونے سے بھر دے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ کوفے سے کربلا پہنچا تو دیکھے بنی اسد کے لوگ امام حسین کے پامال جسم کو تدفین کر رہے ہیں۔ وہ دور سے دیکھتا رہا کہ یہ لوگ چلے جائیں، اس کے بعد میں قبر کو کھودوں گا اور امام حسین کے پامال جسم کو کشتی میں ڈال کے یزید تک پہنچاؤں گا۔ 2 دن گزر گئے، بنی اسد کے لوگ آتے اور امام حسین کی قبر پہ گریا کرتے اور پھر چلے جاتے۔ بالآخر رات کے پچھلے پہر جب تمام لوگ چلے گئے تو وہ قبر حسین پہ آتا ہے اور امام حسین کی قبر کو کھودنا شروع کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی قبر کو کھودتا ہے تو سب سے پہلے اسے بچے کی لاش ملتی ہے اور ایک چادر ملتی ہے جس میں امام حسین کے ٹکڑے موجود تھے۔ وہ جیسے ہی اس چادر کو اٹھائے تو اتنی دیر میں ایک شیر اس ظالم کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ جیسے ہی اس شیر کی آواز کو محسوس کرے تو ادھر ادھر دیکھے کہ دور سے ایک شیر اس کی طرف دوڑتا آ رہا ہے۔ پھر وہ قبر حسین کو وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، بنی اسد کے لوگ امام حسین کی قبر کو کھدا ہوا دیکھیں تو سب زارو قطار روتے ہیں اور فریاد بلند کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کی اولاد کی قبر پر بھی رحم نہیں کرتی۔ تب سے بنی اسد کے لوگ ہر رات امام حسین کی قبر کا پہرا دیتے تھے۔ ایک ایسی سوچ اور غلط فہمی کو عام کیا گیا ہے کہ شیعہ محرم کے ایام میں نیاز میں یا سبیل میں کچھ غلط تو نہیں ملاتے اور اسی وجہ سے وہ نیاز کو نہیں کھاتے کہ یہ شیعہ کے گھر سے آئی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام سجاد اور بیبیوں سے الوداع کہنے کے لیے خیمے میں آئے تھے تب آپ نے فرمایا تھا کہ میرے چاہنے والوں سے فرمانا کہ میں 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا تھا۔ جب مجھے شہید کیا گیا، جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھیں۔ تب سے امام حسین سے محبت کرنے والے، مودت کرنے والے جب جب محرم کے ایام آتے ہیں تو جتنی ان کے دامن میں وسعت ہوتی ہے اس حساب سے امام حسین کی سبیلیں لگاتے ہیں اور امام حسین کے نام کا نیاز بچوں اور اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے امام حسین کو بھوکا پیاسا کر کے، ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا کر کے شہید کیا گیا اور یہ نیاز وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے بچے بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ خود کھائیں اور جو چیز وہ اپنے امام سے منسوب کر لیں جن کی وہ اتنی تعظیم کرتے ہوں، ان میں کوئی نجس چیز ملائیں؟ بالکل نہیں۔ اور محرم کے ایام میں صرف شیعہ امام حسین کی نیاز نہیں کرتے بلکہ امام حسین کی سبیلیں اور نیاز مختلف مذہب اور مسلک کے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس نیاز اور سبیل کی یہ کرامت ہے کہ جو انسان جو دعا جو منت دل میں رکھ کے امام حسین کا نیاز کرتا ہے، امام حسین کی سبیل لگاتا ہے تو اللہ پاک 1 سال کے اندر ہی اس کی مانگی ہوئی دعا پوری کر دیتا ہے۔ تبھی امام حسین کی سبیلیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور امام حسین کا نیاز گلی گلی عام نظر آتا ہے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ امام حسین فرقوں کے امام نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے امام ہیں۔